فدیے کی قیمت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے یا فدیہ کھانا کھلانا پکا کے باقاعدہ اہتمام کر کے یا راشن دینا؟ جب وہ فطرانہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ روزوں کی کمی جو ہے وہ پوری کرے گا اور اس کو پورا ثواب جو ہے وہ عطا کرے گا۔ عرف کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قیمت ادا کر دے، جنس کے اندر دقت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ باقاعدہ چیزیں جا کے لے کے آنی، پیکنگ شیکنگ کرنی۔ اس کا آخری وقت جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندے نے جانا ہے، عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرنا، پیسے ہی جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے کسی قسم؟ جی دکان کا آٹا ہے اور چکی کا آٹا ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ ذرا اچھی کوالٹی والی چیز، یعنی چکی کا آٹا جو اس کا حساب جو ہے وہ لگا لیا جائے۔ سن 2025 کے حساب سے اب اس وقت جو قیمت بن رہی ہے فطرانے کی وہ اندازاً کتنی بنے گی؟ ایسا لفظ جو ہے کہ جس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ظاہر ہے شرعی اعتبار سے اس سے بھی تو بچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور میرے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنے استاد گرامی کے ساتھ براجمان ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑے خیر کے کام لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کا سایہ ہم تمام شاگردوں کے اوپر سلامت رکھے۔ اللہ ان کی زندگی میں، ایمان میں برکت نازل فرمائے۔ آج ہم نے رمضان کے سلسلے میں ان سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کو زحمت دی ہے۔ آپ ناظرین کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں محدث میڈیا جو ہے محدث فتویٰ کے اوپر بھی کام کر رہا ہے، اور اسی طرح انہوں نے جو گروپس بنا رکھے ہیں ان کے اندر سوالات بھی آتے ہیں، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم شیخ صاحب کی جو خدمات ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ناظرین کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں۔ لوگوں کے طرح طرح کے سوالات ہیں اور بڑے حساس اور بڑے اہم اور ضروری سوالات ہیں، تو جو رمضان سے متعلقہ مخصوص سوالات ہیں یا ایسے جو سوالات ہیں جن کی عوام الناس کو یا ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ نے وقت دیا۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو میں فطرانے سے متعلقہ سوال، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اس سے متعلقہ آپ جو سوالات ہیں ان کے جوابات دے دیجئے کہ فطرانہ شرعی طور پہ اس کی جو مقدار ہے وہ کتنی ہے، ہوتا کیا ہے فطرانہ، اور کیوں ادا کیا جاتا ہے، اور کیا یہ رمضان سے یعنی عید کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، بلکہ تبھی دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں ادا کر سکتے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ واقعی رمضان کے دنوں میں عوام کے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، مساجد کے اندر بھی وہ پوچھتے رہتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ محدث میڈیا کے اوپر بھی ان کے کافی سوالات آئے ہیں، تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان کے جوابات جو ہے وہ آپ ان تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مساعی جمیلہ قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو سوال کیا پہلا کہ فطرانہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو ہے یہ ہر مسلمان کے اوپر جو ہے فرض کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب کی طرف سے جو ہے فطرانہ ادا کیا جائے گا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ جو روزے دار ہیں، روزے کی حالت میں ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ثواب کے اندر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، تو جب وہ فطرانہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ روزوں کی کمی جو ہے وہ پوری کرے گا اور اس کو پورا ثواب جو ہے وہ عطا کرے گا، اور اس کی نیت کی وجہ سے ممکن ہے وہ بڑھ بھی جائے، وہ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا بھی دیتا ہے۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤمۃ للمساکین، جو ماڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے جو چھوٹے بچے ہیں گھر کے اندر، ابھی نومولود ہیں یا شیرخوار ہیں، تو ان کی طرف سے بھی فطرانہ، ان کا تو روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی تو ان کی طرف سے جو فطرانہ ادا کیا جائے گا وہ تؤمۃ للمساکین کے زمرے کے تحت جو ہے وہ آ جائے گا۔
فطرانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقرر کیا ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے 1 سا فی کس کے اعتبار سے جو ہے وہ مقرر کیا ہے. صحیح. کھجوروں کا ہو یا منقے کا ہو یا جو کا ہو یا گندم کا ہو. اچھا، یہ آپ کوشش یہ کر دیجئے ساتھ ساتھ کہ اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں عوام الناس کے لیے، خاص طور پہ جو سادہ لو عوام ہیں ان کو اندازہ ہو جائے. اب یہ جو سا ہے اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کر دیجئے کیا چیز ہے. سا جو ہے نا، یہ ہمارے استاذ ہیں مولانا فاروق اصغر صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی اسلامی اوزان. اس کتاب کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ سا جو ہے وہ کتنی مقدار کا ہوتا ہے. تو انہوں نے دلائل کو وہاں پر بیان کر کے وہ ساری مقدار نکالی ہے. وہ بنتا ہے 2.25 سیر، اور اگر ہم اس کو کلو کے اعتبار سے لائیں تو 2 کلو 100 گرام جو ہے یہ بنتا ہے. صحیح. تو فطرانہ جو ہے وہ فی کس اتنا جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. راشن جو ہے یعنی کھجور ہو یا گندم جنس ہو، کے اعتبار سے جنس جو ہے بہترین تو یہ ہے کہ جنس جو ہے وہ دے دی جائے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پیسے دے دوں، شرعی اعتبار سے اس کی بھی گنجائش ملتی ہے. وہ ایسے کہ وہ بندہ جو ہے بطور وکیل جو ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر 50 من آٹا اکٹھا ہو گیا ہے تو اس نے اتنا آٹا کیا کرنا ہے، وہ خراب ہو جائے گا، وہ بیچنے کے لیے جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے. ایسی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پھر دکاندار جو ہے وہ یعنی پہلے تو یہ سلسلہ چلتا تھا. اس کا بطور وکیل جو ہے وہ پہلے ہی اس کو جو ہے وہ پیسے دے دے. ایک تو استدلال اہل علم کا یہ ہے، اور دوسرا استدلال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی، بلکہ شاید اب بھی کئی علاقوں کے اندر ایسا ہو، ہم نے بچپن کے اندر بہرحال یہ دیکھا ہے کہ دکانوں پر جو ہے یہ راشن کو باقاعدہ کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. جی. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا تھا. یعنی یہ راشن جو ہے یہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا ہے. ایسی تو چونکہ وہ ایک کرنسی ہے تو ایک کرنسی کی جگہ پر آپ دوسری کرنسی جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. ہم نے خود دانے بیچ کے باقاعدہ کاپیاں خریدی ہیں. جی، یہ مطلب یہ ہوتا رہا ہے، بلکہ مجھے کئیوں نے بتایا کہ اب بھی کئی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس کی مقدار ہے اور وہ فی کس کے اعتبار سے جو ہے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اب پہلے تو وہ ایک سلسلہ ایسا تھا کہ لوگ اپنی جو کہہ لیں کہ سہولت تھی اس کو بروئے کار لانے کے لیے یا وسائل حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے یا اپنی طرف سے کوئی جنس دیتے تھے اور دوسرے سے جنس لے لیتے تھے. تو وہ سلسلہ چلتا تھا. اب تو سارا سلسلہ جو ہے وہ بلکہ کرنسی کیا ہے، ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ عرف کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قیمت ادا کر دے. جنس کے اندر دقت بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ باقاعدہ چیزیں جا کے لے کے آنی، پیکنگ شیکنگ کرنی. تو لوگ اس چیز سے بچنے کے لیے وہ پھر بس اب کوشش تو یہی کرتے ہیں ٹرانسفر کر دیے جائیں، جی پیسے ہی جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیے جائیں. تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے کسی قسم؟ نہیں، قباحت تو نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سوال کیا وہ بہتر کا کیا ہے. تو بہتر چیز ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ مشقت ہو عبادت کے اندر اور زیادہ اس کے اندر محنت لگے. صحیح بات. اب آپ دیکھیں نماز پڑھنے، جو بندہ خشوع خضوع کے ساتھ اور آہستہ آہستہ نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر وہ دکان سے خرید کر لائے گا، اس کو اچھی اس کی پیکنگ کرے گا اور لوگوں کے گھر کے اندر تو ظاہر ہے اس کا ثواب تو زیادہ ہی ملے گا. اور اگر وہ صرف گھر میں بیٹھا ہوا موبائل سے ٹرانسفر کر دے گا تو وہ تو محنت کم ہے. لیکن اب مسئلہ یہ کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ کھجوروں کی جنس سے فطرانہ ادا کرنا چاہتا ہے. اب کھجوروں کی اگلے جو افراد ہیں جن کو دینا ہے، مستحق ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بالفرض. تو اب وہ پھر وہی بات جو آپ نے پہلے کی کہ وہ دوبارہ اس کو اب سیل کریں گے دکانداروں کے پاس جا کے کہ یہ کھجوریں ہم سے لے لیں. اور اتنی کھجوریں وہ کھا بھی نہیں سکتے. اگر کسی کے افراد زیادہ ہیں، 10-12 لوگ ہیں، تو ان کا انہوں نے فطرانہ ادا کرنا ہے. یا سبھی لوگ اگر اس طرح ادا کریں گے تو پھر تو وہ مشقت زیادہ بڑھ جائے گی نا جن کو دیا جا رہا ہے. مشقت میں نے بتایا نا، اس کے اندر قباحت نہیں ہے، وہ پیسے دے سکتا ہے. صحیح. لیکن جتنی زیادہ محنت کرے گا، جتنا وہ سٹرگل کرے گا، ثواب اس کا اتنا ہی بڑھ جائے گا. صحیح. باقی جس کو اتنی زیادہ کھجوریں جو ہیں وہ دے رہا ہے
وہ ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی مصرف تو وہ نکالے گا، وہ بیچ کر اپنے پیسے جو وہ لے لے، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جس کی بھی گنجائش ہے وہ پیسے دے سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ دور حاضر کے اندر پیسوں کی مد میں دینا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے، یہ محل نظر ہے، یہ محل نظر ہے. اس لیے جو ہے نا، کیونکہ اصول اسلام کا اصول میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس عبادت کے اندر یا جس نیکی کے اندر زیادہ محنت مشقت جو ہے وہ لگتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. صحیح. اچھا یہ آپ بتا دیجئے کہ سن 2025 کے حساب سے اب اس وقت جو قیمت بن رہی ہے اس کی فطرانے کی، وہ اندازاً کتنی بنے گی؟ ہمارے ہاں عام طور پر آپ کو پتہ ہے آٹے کے حساب سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، تو اگر گندم کے حساب سے نکالیں گے تو وہ تھوڑے سے پیسے ذرا کم ہو جائیں گے. آٹا بھی تو 2 قسم کا ہوتا ہے نا؟ جی، دکان کا آٹا ہے اور چکی کا آٹا ہے. تو یعنی بہتر یہ ہے کہ ذرا اچھی کوالٹی والی چیز، یعنی چکی کا آٹا جو اس کا حساب جو ہے وہ لگا لیا جائے تو وہ 100 روپے کلو جو ہے وہ مل رہا ہے. ابھی ہمارے محلے میں تو 100 روپے کلو ہے. اب ظاہر ہر علاقے کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے زیادہ ہو، تو اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو 2 کلو 100 گرام کا 210 روپے جو ہے وہ بنتا ہے. تو 250 یا زیادہ اگر وہ نیکی کمانا چاہتا ہے 250 دے دے، اگر وہ مزید کمانا چاہتا ہے تو 300 کے اعتبار سے دے دے. صحیح. تو یہ 200 اور 250 جو کہ درمیان جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا فکر بنتا ہے. استاد محترم، فطرانے سے متعلقہ ایک بڑا اہم سوال جو ہر رمضان میں ہی لوگ پوچھتے ہیں تکرار کے ساتھ، پتہ نہیں اب اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں، ان کی کیا نیت ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم رمضان کے آغاز میں اس کو دے سکتے ہیں فطرانے کو، یا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم نے، یا بعض لوگ دور سے جنہوں نے فطرانہ بھیجنا ہوتا ہے، اب لاہور سے ان کا فطرانہ گاؤں میں جانا ہے، تو لیکن گاؤں میں جو لوگ ایسے موجود ہیں مستحق ہیں، ان کو ضرورت پہلے ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے ادا کر دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. تو کیا اس کو عید کے چاند نظر آنے کے بعد ہی ادا کرنا ہوتا ہے لازمی طور پہ، یا اس سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ بعض اس طرح کی کوئی مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام سے، اسلاف سے؟ جی، اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا آخری وقت جو ہے نا وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندے نے جانا ہے تو عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے جو اس کو ادا کرنا ہے. صحیح سے. تو چاند نظر آنے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے. کم از کم حدیث کے اندر تو 3 دن کم از کم جو ہے نا وہ تو پہلے کا ثبوت ملتا ہے. صحیح. وہ بڑی معروف حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کے مال کے اوپر جو ہے وہ رات کو نگران بنایا تھا، تو وہ شیطان آتا تھا. آیت الکرسی والی معروف، آیت الکرسی والی جو معروف حدیث ہے. تو ظاہر ہے ابھی جو ہے وہ غربا تک وہ نہیں پہنچایا گیا تھا، ابھی وہ جمع، تو 3 دن تو وہ آتا رہا ہے نا، 3 راتوں تک تو وہ آتا رہا. تو عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ غریبوں تک جو ہے وہ پہنچانا ضروری ہے، مسکینوں تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج اور کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں غربا تک جو پہلے پہنچا دوں تو انشاءاللہ اس کا جو فطرانہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. فطرانے سے متعلقہ ایک سوال اور ایسا سامنے آیا ہے کہ جس میں جب فطرانہ ادا کرتے ہیں نا، تو فطرانہ ادا کرتے وقت ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی کیا یہ فطرانہ کہنا ضروری ہے کہ میں یہ آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں، یعنی یہ صدقہ ہے یا عیدی ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے جب میں دے رہا ہوں پیسے، کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ان کو کہوں کہ آپ فطرانے کے مستحق ہیں. ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ لوگ مساکین ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کہنا جو ہے ضروری ہے کہ یہ فطرانہ ہے اور یہ جو ہے وہ عیدی ہے یا صدقہ ہے یا یہ جو روزوں کا فدیہ ہے، اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے. اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں. بعض تو وہ ہیں جو خود اپنے منہ سے مانگ لیتے ہیں، جی زکوٰۃ مجھے دیجیے گا، فطرانہ مجھے، ظاہر ہے ان کے سامنے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایسا جملہ بولنے کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سفید پوش، وہ ظاہر ہے اس کے اندر آر محسوس کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے والا یا فطرانہ وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ حقدار ہیں لیکن یہ بیچارے مانگ نہیں رہے. تو ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپ ان کو فطرانہ جو ہے وہ نہ بتائیں، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولنا. صحیح. آپ ان کو یہ کہیں جی یہ اپنے کسی کام میں لے آئیں یا یہ کچھ پیسے آپ رکھ لیں، یعنی کوئی اس طرح کا جملہ بولیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بھی نہ ہو، یعنی اس کا بھی بھرم رہ جائے
اور اس کے کھاتے میں جھوٹ بھی نہ آئے۔ عیدی کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ عیدی کا لفظ ایسا ہے جو کہ اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے فطرانے کا تعلق بھی تو اسی کے ساتھ ہے نا، خوشیوں کے ساتھ۔ نہیں، وہ عیدی کا اصل میں نا ہمارے معاشرے میں دو مفہوم جو ہیں وہ سمجھ لیے جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور یہ فطرانہ بھی نہیں ہے۔ ویسے خوشی کے اندر جیسے بچوں کو ہم اپنے گھر میں بھی تو بچوں کو عیدی دیتے ہیں نا، یعنی یہ ہمارے معاشرے میں معروف لفظ ہے، لیکن صحیح جو بندہ وہ کہ اس کے اندر یہ مفہوم آ سکتا ہے، اب نیت تو اس کی ہے نا کہ وہ جو ادا کرنے مفہوم والا آ سکتا ہے، لیکن ایسا لفظ جو ہے کہ جس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں تو ظاہر ہے شرعی اعتبار سے اس سے بھی تو بچنا چاہیے نا۔ میرے ذہن میں یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اب جب ہم کسی چیز کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو کیا ہم بتاتے ہیں کہ یہ میرا جو کفارہ ہے فلاں، یہ جو قیمت ہے یہ میرے فلاں کفارے کی قیمت ادا نہیں، بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل میں یہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ مقصد تو ادائیگی ہے نا کہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کو جو نا ایک زانیہ پر صدقہ ہو گیا، چور پر صدقہ ہو گیا اور مالدار پر ہو گیا۔ وہ جو رات کو ان کو پکڑا رہا تھا جی جی، اس نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، اس نے تو ویسے دے دیا، اس نے سمجھا کہ یہ کو حقدار ہیں تو اس نے دے دیا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دینے والا جو ہے وہ بتانا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے یہاں پر تو مزید احتیاط کی جو ضرورت ہے، خاص طور پر سفید پوش جو حضرات ہیں، تو یہ بالکل جو ہے وہ بغیر بتائے بھی دے سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا جملہ اگر اس نے بولنا ہی ہے تو کوئی ایسا جملہ بولے کہ جس کے اندر جھوٹ کا جو ہے نا وہ عنصر نہ پائے۔ صحیح صحیح۔ اصل میں وہ جو دورانیہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ عید کا چاند نظر آیا، لوگ فوراً جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ادائیگی ہو جائے ہماری، تو ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس ٹائم پہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز آ رہی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فطرانہ ہی ہوگا۔ پھر بہرحال جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی عمدہ وضاحت کر دی ماشاءاللہ کہ اس کو ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو، ضرورت محسوس ہو تو۔ استاد مطلب فدیے سے متعلقہ ایک سوال ہے، ایک بھائی نے سوال کیا تھا، وہ پوچھ رہا تھا کہ جو فدیہ ہے یہ ایک مسکین کا کھانا ہے یا 2 ٹائم کا کھانا ہے یا 1 ٹائم کا کھانا ہے؟ اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کیجیے گا، اور یہ فدیہ جو ہے یہ کسی ایک فرد کو بھی دیا جا سکتا ہے یا الگ الگ لوگوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا؟ قرآن مجید میں جو بات مقرر کی گئی ہے وہ ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ تو ایک مسکین کا کھانا جو ہے اس کے اندر یہ 2 وقت کا کھانا نہیں بتایا گیا، ایک مسکین کا ایک کھانا جو ہے، طعام کا جو ہے نا یہ لفظ آپ کو پتہ ہے یہ واحد ہے، تو ایک کھانا جو ہے نا ویسے 2-4 وقت کا بھی دے سکتا ہے، وہ تو ظاہر ہے جتنا زیادہ دے گا وہ ثواب اس کا اتنا بڑھ جائے گا، لیکن کم از کم ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ مسکین کو جو ہے وہ دے گا۔ صحیح۔ اب اس کے لیے 60 مسکینوں کا یا 30 مسکینوں کا، یعنی آپ کو پتہ ہے 60 مسکینوں کا بھی ہے بعض اعمال کے اوپر جو ہے وہ فدیہ، تو اگر وہ روزوں کا فدیہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے 30 الگ الگ مسکین جو ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مسکین کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کو روزوں کے ساتھ جب جوڑتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ صبح و شام کا کھانا، مطلب کہ سحری افطاری آپ نے کروانی ہے تاکہ ہمارے نہیں، سحری افطاری کا نہیں مسئلہ، بس ایک کھانے کا تذکرہ ہے۔ جی جی جی، وہ سحری کا کھانا ہو یا دوپہر کا کھانا ہو یا شام کا کھانا ہو، ایک اگلا بندہ روزے رکھے یا نہ رکھے، ہاں وہ ایک کھانا ہے بس۔ صحیح۔ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ ہم بستری کر لی تھی تو اس کے اوپر 60 مسکینوں کا جو ہے وہ فدیہ پڑتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا بھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے بیٹھ جاؤ۔ پھر تو جب کھجوریں آئیں تو آپ نے کہا جی جا کر ادا کر دو، انہوں نے کہا جی مہینے کے اندر مجھ سے زیادہ مسکین تو ہے کوئی نہیں، آپ نے کہا پھر تو ہی لے جا، یعنی وہ اکیلے بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سارا فدیہ جو ہے وہ دے دیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس جو ہے وہ فدیہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اہل محلہ کو چاہیے، اس کے عزیز و اقارب کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ ادا کرے۔ بہت بڑا اور بہت اہم یہ آپ نے نقطہ اٹھایا کہ اس کے بارے میں تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو ہم اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں، بلکہ بس ہم فتوے ہی لگاتے ہیں کہ یہ تو روزے بھی نہیں رکھ رہا اور فدیہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اچھا، دوسرا یہ سوال اس حوالے سے ہے کہ فدیے کی قیمت ادا کرنا زیادہ بہتر ہے یا فدیہ کھانا کھلانا پکا کے باقاعدہ اہتمام کر کے یا راشن دینا یہ زیادہ بہتر ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی کہ راشن جو ہے وہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا ہے، تو کھانا کھلا دے وہ بھی ٹھیک ہے،
اور ایک وقت کے کھانے کے پیسے جو ہے وہ دے دے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے جو ہے وہ درست ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ فدیے کا جو تعلق ہے یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے یا بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل، یہ رمضان کے اندر ادا کرنا جو ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں ایسی بات ہے نہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی ادا کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، رمضان کے بعد وہ ادا کر دے۔ استاد محترم، ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور سیگمنٹ جس کے اندر ہم نے مختلف جو سوالات تھے آپ ناظرین کے وہ شیخ صاحب کے سامنے رکھے اور شرعی رہنمائی حاصل کی۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں بتلائیں۔ آپ کے بھی اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور ہم سے کیجیے گا، انشاءاللہ ہم دیگر سوالات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔